عزیز طلبہ اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم فرسٹ ایئر اسلامیات کا چھٹا لیکچر جو کہ عقیدہ رسالت ہے اس پر بات کریں گے۔ دیکھو بیٹا، اگر ہم عام الفاظ میں اور جامع الفاظ میں عقیدہ رسالت کو بیان کریں گے تو ہم اس طرح کہیں گے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، اس میں پھر آگے ہم فرق بیان کریں گے، ڈیفینیشن بیان کریں گے کہ نبی کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو عام الفاظ میں ہم عقیدہ رسالت کو اس طرح بیان کریں گے کہ تمام انبیاء کرام اور رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہم الصلاۃ والسلام کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت ہے۔ یعنی تمام انبیاء کرام کو ماننا دل سے اور ان پر ایمان رکھنا، یہ ہے عقیدہ رسالت۔ لیکن بیٹا، امتحانی نقطہ نظر سے اس میں چند اہم نکات ہیں۔ نمبر 1 ہے رسول کا لفظی معنی کیا ہے، رسول کا اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر نبی کا معنی کیا ہے، پھر رسول اور نبی میں فرق کیا ہے، پھر رسولوں کی تعداد کتنی ہے، اسی طرح تمام انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس میں یہ چند اہم نکات ہیں۔ تو نمبر 1 ہے بیٹا، رسول کا لفظی معنی، یعنی رسول کا یہ جو لفظ ہے، ڈکشنری میں اس کا کیا معنی ہے؟ تو رسول کا معنی ہے لفظی اور لغوی معنی پیغام پہنچانے والا۔ یہ ہے لفظی معنی، پیغام پہنچانے والا۔ یہ ہم عام معاشرے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ رسول کا لفظ۔ مثلا ہم نے کسی آدمی کو پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، کسی دوسرے انسان پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، تو اس پیغام پہنچانے والے کو بھی ہم رسول کہہ سکتے ہیں، لفظی معنی کے لحاظ سے، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نہیں۔ یہ لفظی معنی کے لحاظ سے پیغام پہنچانے والا کا جو معنی ہے لفظی معنی، یہ ہم عام معاشرے میں بھی کسی انسان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسول کا اصطلاحی معنی، یعنی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں رسول کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا، رسول وہ شخص ہوتا ہے یا وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام، اور کسی کا پیغام نہیں، اللہ کی جو پیغامات ہے وہ انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو، کسی انسان کو چنا گیا ہو، اللہ نے سلیکٹ کیا ہو، تو اسے ہم رسول کہتے ہیں۔ وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام
پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو رسول کہلاتا ہے۔ یہ رسول کا بیٹا اصطلاحی معنی ہے کہ رسول وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو، منتخب کا معنی چنا گیا ہو، اسے رسول کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی لفظی معنی اور اصطلاحی معنی۔ آگے ہے یہ تو ہو گیا رسول۔ آگے ہے نبی۔ ایک ہوتا ہے رسول میں نے بتایا، اور ایک ہوتا ہے نبی۔ نبی کا لفظی معنی کیا ہے؟ نبی، یہ نبی جس طرح ہم کہتے ہیں انباء الغیب، غیب چیزوں کی خبریں، تو نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، خبر دینے والا، یہ ہے نبی۔ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اب نبی کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں؟ تو دیکھو بیٹا، نبی کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، اس میں بنیادی ہمارے ہاں 4 الفاظ ہے نبی کی تعریف میں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے، اصطلاحی معنی نبی کا یہ ہے، اس میں بنیادی 4 الفاظ ہے۔ تو نمبر 1 ہے کہ وہ انسان ہو۔ نمبر 1 کی بات یہ ہے کہ نبی وہ انسان ہو۔ اب یہ رسول جو ہے بیٹا، رسول تو یہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور فرشتہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے، تو اس کو قرآن نے رسل کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بِالْبُشْرَى، کہ ہم نے رسول بھیجے، رسل جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، خوشخبری دینے کے لیے۔ تو وہاں جو رسل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ رسل کا لفظ یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کہ قرآن عظیم الشان میں ہے۔ لیکن نبی کا لفظ جو ہے یہ صرف انسان ہو سکتا ہے، نبی، فرشتہ جن وغیرہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کی تعریف میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان ہو یا بشر ہو، بشر بھی انسان کو کہتے ہیں، بشر ہو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، یہ ایک۔ دوسرا لفظ اس میں یہ ہے، دوسرا لفظ کہ وہ کیا ہو، وہ ہو مبعوث من اللہ ہو۔ مبعوث معنی بھیجا ہوا، یعنی اللہ جل شانہ نے اس انسان کو بھیجا گیا ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ انسان اپنی محنت سے نبوت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ہم نے یہ بتایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو مبعوث من اللہ ہو، اللہ نے بھیجا گیا ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے محنت سے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی طرف سے اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ اپنی محنت سے اور اپنے نیک اعمال سے کوئی انسان بھی نبی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ یہ اللہ کی، یہ نبوت کا منصب جو ہے یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، اللہ کی ایک انعام ہے، ایک احسان ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے دے۔
تو یہ کیا ہے؟ مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ اب میں نے بتایا کہ اپنی محنت سے کوئی بھی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہوتا ہے محنت کر کے انعام مل جانا، اور ایک ہوتا ہے بغیر محنت کے انعام مل جانا۔ تو یہ انسان جو محنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو ایک انعام مل جائے، تو اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں کسبی، کسب یا کسبی یا کسب ہے اس طرح۔ تو انسان جب محنت کرتا ہے، اس محنت کے عوض، اس محنت کے بدلے میں اس کو جو انعام مل جائے، تو اس انعام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کسبی، کہ یہ انسان کی کسبی ہے، کسبی منصب ہے۔ جس طرح کسی انسان نے علم کیا ہو، 8 سال محنت کی ہے، تو اس کو ایک انعام ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عالم، کہ فلاں عالم ہے، فلاں شیخ الحدیث ہے، فلاں شیخ القرآن ہے، فلاں پروفیسر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ تو انہوں نے محنت کی ہے، اس محنت کے بعد اس کو یہ مرتبہ ملا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کسب یا کسبی چیز۔ اور جو چیز بغیر محنت کے مل جائے، کہ انسان کی محنت اس میں شامل نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہبی، وہبی۔ یہ بغیر محنت کے انسان کو جو انعام مل جائے، اس پر اللہ کی احسان ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہبی۔ تو بیٹا یاد رکھو، نبوت کا جو منصب ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، یعنی محنت سے انسان کو نہیں مل سکتا، یہ بغیر محنت کے انسان کو ملتا ہے، جس کو اللہ چاہے دے دے، جس کو اللہ چاہے نہ دے۔ اگر وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے۔ بہرحال نبوت یہ وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ تو دوسرا لفظ یہ ہے، نبی کی تعریف میں دوسرا لفظ جو درکار ہے وہ ہے مبعوث من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کی سلیکشن ہوئی ہو۔ دیکھو بیٹا، عام معاشرے میں اور دنیا میں ایک ہوتا ہے الیکشن اور ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ الیکشن، ایک انسان جنتا سے اور عوام سے ووٹ مانگتا ہے کہ مجھے ووٹ دے دو، اس عوام کی ووٹوں سے وہ ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتا ہے، وہ اسمبلی میں جاتا ہے، پھر گورنمنٹ اور حکومت اسے وزارت دیتی ہے، اس انسان کو وزارت دیتی ہے۔ تو جب یہ وزیر بن جاتا ہے تو یہ ووٹوں کی وجہ سے، عوام کی ووٹوں کی وجہ سے یہ ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، وزیر بن گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکشن۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو ووٹ نہیں مانگتے، ڈائریکٹ حکومت ان کو وزارت دیتی ہے، ڈائریکٹ، وہ اسمبلی میں بھی نہیں جاتے، ڈائریکٹ حکومت ان کو وزارت دیتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سلیکشن، کہ فلاں انسان کو حکومت نے سلیکٹ کیا۔ تو یہ نبوت یہ الیکشن سے نہیں ہوتا، یا یہ الیکشن سے نہیں ملتی، بلکہ نبوت کا منصب جو ہے یہ سلیکشن سے ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ کسی انسان کو چاہے تو سلیکٹ کرتا ہے۔ تیسرا لفظ جو نبی کی تعریف میں شامل ہے تو وہ ہے معصوم عن الخطا، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ یہ معصوم جو لفظ ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے گناہوں سے بچایا جانا۔ ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنا اور ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچانا۔ بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ جل شانہ گناہوں سے بچائے، خود گناہوں سے نہ بچے بلکہ اللہ کی نظر شفقت سے گناہوں سے بچائے، اللہ جل شانہ اس کو گناہوں سے بچائے، تو وہ کیا ہے؟ معصوم ہے، تو وہ نبی ہے۔ کیونکہ اگر ہم نبی سے یہ تصور کریں
کہ نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اگر یہ تصور قائم کرے کہ نبی بھی گناہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، تو پھر یہ سارا دین، ساری شریعت یہ مشکوک ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے نبی کی تعریف میں یہ لفظ شامل ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ اور چوتھا لفظ جو نبی کی تعریف میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مفروض الاتباع۔ مفروض الاتباع اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا یہ فرض ہو، امت پر فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی اتباع کرے اور اطاعت کرے۔ تو یہ چار چیزیں نبی کی تعریف میں شامل ہے کہ وہ کیا ہو، انسان ہو، بشر ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، جن فرشتہ وغیرہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، مبعوث من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، یعنی نبوت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہو، معصوم عن الخطا ہو، یعنی گناہوں سے محفوظ ہو، خود محفوظ نہ ہو بلکہ اللہ جل شانہ اس کو بچاتا ہے، مفروض الاتباع ہو، یعنی نبی کی اتباع امت پر فرض اور لازم ہے۔ تو یہ ہو گیا نبی کا لفظی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اب ایک اور چیز ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ تو بیٹا دیکھو، رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی شریعت یا نئی کتاب، نئی احکامات ہو، یعنی اللہ نے اس پر نئی کتاب نازل کی گئی ہو یا نئی شریعت اس پر نازل ہوئی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں رسول۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت، پرانی کتاب، پرانی احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہوتا ہے نبی اور رسول میں فرق۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی شریعت، نئی کتاب ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ ہو گیا رسول اور نبی میں فرق، کہ جو رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی شریعت اور کتاب ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ اب بیٹا رسولوں کی تعداد کتنی ہے اور تمام انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ تو رسولوں کی تعداد جو ہے وہ ہے 313۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آسمانی کتابیں تو 4 ہے اور رسولوں کی تعداد 313 ہے، یہ کس طرح؟ تو دیکھو بیٹا، یہ سوال ٹھیک ہے، لیکن آسمانی کتابیں تو 4 ہے، لیکن اس 4 کتابوں کے علاوہ اور بھی کچھ صحیفے نازل ہوئی ہے، جس کو صحیفہ وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ رسولوں کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے، اور تمام انبیاء کرام چاہے وہ نبی ہو یا رسول، تو اس کی تعداد کتنی ہے؟ وہ ہے 1,24,000 کم و بیش۔ یہ کم و بیش ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ اس روایت میں بہت سے اختلاف ہے۔ ایک روایت میں نے دیکھا ہے کہ وہاں موجود ہے کہ 1,24,999 تمام انبیاء کرام کی تعداد ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش ہے۔ تو یہ کم و بیش والا یہ بہت مشہور ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ اگر MCQs میں یہ سوال آ جائے کہ تمام انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے، تو
यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1,24,000 कम व बेश। तो ये हो गया जी, अक़ीद रिसालत पर बात हुई। रसूल का लफ्ज़ी इस्तिलाही माना, नबी का लफ्ज़ी इस्तिलाही माना, और रसूल और नबी में फिर फ़र्क क्या है। तो दो फ़र्क सामने आ गए। रसूल ये इंसान भी हो सकता है, फ़रिश्ता भी हो सकता है। रसूल के पास शरीयत नई किताब होती है, जबकि नबी के पास नई किताब और शरीयत नहीं होती, और नबी ये सिर्फ इंसान हो सकता है, फ़रिश्ता नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई फिर भी कोई मसला हो, कोई सवाल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं, जो भी मसला हो। उम्मीद है अव्वल तो मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई